بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ٹینسز پہ ہماری 10th ویڈیو ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں، جس کو اردو میں فعل مستقبل مطلق کہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف۔ اس کی ڈیفینیشن ہے the tense which describes the state of doing or being of an action in the time to come, that means future, is called future indefinite tense، یعنی ایسا فعل جس میں کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں یعنی مستقبل میں پایا جائے، فعل مستقبل مطلق کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل، پاکستان میچ جیت جائے گا، علی کل لاہور جائے گا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، اگلے ہفتے بارش ہوگی، انشاءاللہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی اسٹرکچر کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نام سے ہی اسٹرکچر ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نام ہے اس کا فیوچر انڈیفینٹ ٹینس۔ بیسک فیکٹس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام انڈیفینٹس میں ورب کی فرسٹ فارم یعنی V1 استعمال ہوتی ہے۔ فیوچر کے لیے جو ہیلپنگ ورب یوز ہوتے ہیں وہ ہے ول اور شیل اور سبجیکٹ اور آبجیکٹ، تو اپنی اپنی ترتیب کے ساتھ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ول اور شیل۔ تو شیل کمز ود آئی اینڈ وی، یعنی جب سبجیکٹ آئی اینڈ وی ہوں گے تو ہم شیل استعمال کریں گے، اور ول آئی اور وی کے علاوہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، یو، دے، ہی، شی، اٹ، یا کوئی بھی سنگولر یا پلورل نیمز ہوں تو ان کے ساتھ ہم ول استعمال کریں گے۔ شیل صرف آئی اور وی کے ساتھ آئے گا۔ تو ہمارے پاس اسٹرکچر بن گئی سبجیکٹ پلس ول اور شیل پلس V1 پلس آبجیکٹ۔ تو آئیے کچھ سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم اسٹرکچر کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سینٹینس ہے پاکستان میچ جیت جائے گا۔ سبجیکٹ یہاں پہ ہے پاکستان، پاکستان کے ساتھ ول آئے گا، اس کے بعد جیت جانا، اس کی فرسٹ فارم ون، اور پھر آبجیکٹ آئے گا دی میچ۔ تو ٹرانسلیشن ہمارے پاس بن جائے گی پاکستان ول ون دی میچ۔ اس کے بعد ہے جی میں کل لاہور جاؤں گا، یہاں سبجیکٹ ہے میں، اس کے بعد لگے گا ول اور شیل، یعنی آئی ہے تو آئی کے ساتھ شیل لگے گا، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم جانا یعنی گو ٹو لاہور۔ تو ٹرانسلیشن ہمارے پاس بن جائے گی آئی شیل گو ٹو لاہور۔ کل یہ ایڈورب ہے تو یہ ٹمارو لگ جائے گا یہاں پہ، تو آئی شیل گو ٹو لاہور ٹمارو، یہ ہمارے پاس ٹرانسلیشن بن گئی۔ اس کے بعد ہے میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تو یہاں کام کرنے والا ہے میں، یعنی آئی کے ساتھ لگنا چاہیے شیل، اور پھر جان سے مار ڈالنا کل، اور پھر آبجیکٹ یو یعنی تم۔ ٹرانسلیشن ہمارے پاس بن جائے گی آئی شیل کل یو۔ تو یہاں پہ دیکھیں آئی شیل کی جگہ میں نے ول کا یوز کیا ہے۔ تو یہ شیل کی جگہ ول کیوں یوز کیا ہے، یہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیل کا یوز یہاں پہ آئی کے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ ٹرانسلیشن ہمارے پاس بن گئی آئی ول کل یو۔ نیکسٹ ہے جی اگلے ہفتے بارش ہوگی۔ تو بارش کے لیے آپ کو پتہ ہے اٹ یوز ہوتا ہے، تو اٹ کے ساتھ ہیلپنگ ورب لگے گا ول، بارش ہونا رین، اگلے ہفتے نیکسٹ ویک۔ تو ٹرانسلیشن ہمارے پاس بن گئی اٹ ول رین دی نیکسٹ ویک، اگلے ہفتے بارش ہوگی، انشاءاللہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پہ سبجیکٹ ہیں ہم یعنی وی، اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب لگنا چاہیے شیل، اور جنت میں جائیں گے گو، آبجیکٹ یہاں پہ ہے جنت، یعنی جنت کو ظاہر ہے انگلش میں پیراڈائز بھی کہہ سکتے ہیں، جنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹرانسلیشن بن گئی انشاءاللہ وی ول گو ٹو جنہ، یعنی ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی اور وی کے ساتھ شیل یوز ہوتا ہے، جبکہ یہاں ٹرانسلیشن میں نے آئی کے ساتھ شیل بھی استعمال کیا، لیکن کچھ سچویشنز میں نے آئی کے ساتھ ول بھی استعمال کیا اور وی کے ساتھ بھی میں نے ول استعمال کیا۔ یہ انشاءاللہ آگے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اسٹرکچر پڑھتے ہیں آگے نیگیٹیوز کی اور انٹروگیٹیوز کی۔ سمپل کی اسٹرکچر ہم نے پڑھی سبجیکٹ پلس ول شیل پلس V1 پلس آبجیکٹ، یعنی آئی شیل گو ٹو لاہور ٹمارو۔ نیگیٹو کے لیے ہم ول اور شیل کے بعد ناٹ ایڈ کر دیں گے۔ اسٹرکچر ہمارے پاس آ جائے گی سبجیکٹ پلس ول اور شیل پلس ناٹ پلس V1 پلس آبجیکٹ، یعنی آئی شیل ناٹ گو ٹو لاہور ٹمارو، یعنی میں کل لاہور نہیں جاؤں گا۔ انٹروگیٹیوز کی اگر ہم دیکھیں تو ہم ہیلپنگ ورب ول اور شیل کو سینٹینس کے سٹارٹ میں لے آئیں گے۔ اسٹرکچر ہمارے پاس بن جائے گی ول اور شیل پلس سبجیکٹ پلس V1 پلس آبجیکٹ پلس کوسچن مارک، یعنی شیل آئی گو ٹو لاہور ٹمارو، کیا میں کل لاہور جاؤں گا۔ نیگیٹو پلس انٹروگیٹیوز اگر ہم دیکھیں تو ول اور شیل کو سینٹینس کے سٹارٹ میں لکھیں گے،
جبکہ سبجیکٹ کے بعد ہم ناٹ لگائیں گے، یعنی ناٹ کو ہم سینٹنس کے سٹارٹ میں نہیں لائیں گے بلکہ وہ سبجیکٹ کے بعد ہی لگے گا، پلس V1 پلس آبجیکٹ پلس کویسچن مارک۔ ایگزامپل ہے اس کی، شیل آئی ناٹ گو ٹو لاہور ٹمارو، کیا میں کل لاہور نہیں جاؤں گا۔ ڈبل انٹروگیٹیوز کو اگر دیکھیں تو WH پروناؤن یعنی WH والا جو کویسچننگ پروناؤن ہوتا ہے اس کو ہم سینٹنس کے سٹارٹ میں لے آئیں گے، اس کے بعد will اور shall لگے گا، پلس سبجیکٹ پلس V1 پلس آبجیکٹ پلس کویسچن مارک۔ یعنی وائی شیل آئی گو ٹو لاہور ٹمارو، یعنی لاہور میں کل کیوں جاؤں گا۔ کویسچن مارک کے بارے میں میں ہمیشہ بچوں کو تاکید کرتا ہوں وہ ضروری لگانا ہے، اگر یہ نہیں لگائیں گے تو ہمارے پاس سینٹنس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی اور ہمارا نمبر ڈیڈکٹ ہو جائے گا۔ آئیے اب اس کے فنکشن پڑھتے ہیں کہ فیوچر انڈیفینٹ کا فنکشن کیا ہے۔ تو فیوچر انڈیفینٹ میں عام طور پہ یہ ہم فیوچرٹی کو بیان کرتے ہیں، یعنی استقبال کو بیان کرتے ہیں۔ The function of this tense is to describe the futurity which may be one of the following، یعنی اس ٹینس میں استقبال یعنی مستقبل کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ درج میں سے کوئی بھی ایک صورت کا ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ہوپ، یعنی فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں ہم ہوپ کو بیان کر سکتے ہیں، مثلا میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، تو یہ ہم ہوپ کر رہے ہیں، ہوپ فار دا ٹائم ٹو کم، ہوپ فار دی فیوچر۔ رہتے ہم پریزنٹ میں ہیں لیکن ہوپ کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ فیوچر کے بارے میں، یعنی میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، آئی شیل پاس ان دی ایگزامینیشن۔ دوسری اس کی صورت ہو سکتی ہے ایکسپیکٹیشن، یعنی توقع۔ فار ایگزامپل وہ 15 جون کو ہمیں ملنے آئے گا، ہی ول کم ٹو سی اس آن 15 جون، وہ 15 جون کو ہمیں ملنے آئے گا۔ یہ ہمیں توقع ہے کس کے بارے میں؟ فیوچر کے بارے میں۔ آگے ہے ول، یعنی وصیت۔ فار ایگزامپل 5 ایکڑ میرے دوست کو ملے گی، 5 acres land will go to my friend، یعنی 5 ایکڑ زمین میرے دوست کو ملے گی، یہ وصیت کی گئی ہے اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے apprehensions، یعنی خدشات۔ فار ایگزامپل وہ مجھے مارے گا، he will beat me، یعنی وہ مجھے مارے گا، یہ مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے مجھے، تو اس ڈر کو بھی ہم بیان کرنے کے لیے فیوچر انڈیفینٹ استعمال کریں گے۔ آگے ہو سکتی ہیں predictions، یعنی پریڈکٹ ہم کرتے ہیں فیوچر کے بارے میں، کرتے ہم پریزنٹ میں ہیں، تو یہ پریڈکشن ہمارے پاس ہو سکتی ہے جی کل دھوپ نکلے گی، اٹ ول بی سنی ٹمارو۔ تو پریڈکشن بھی ہم فیوچر کے بارے میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے انٹینشنز ہو سکتے ہیں یا آپ کی تھریٹس ہو سکتی ہیں جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو انٹینشنز اور تھریٹس ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ پورا شور ہوتے ہیں، آپ کی پوری ڈٹرمینیشن ہوتی ہے کہ یہ کام ہم لازمی کریں گے۔ تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تو آئی ول کل یو، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تو یہ جو تھریٹس ہوتی ہیں، یہ جو آپ کے انٹینشنس ہوتے ہیں، یہ بھی آپ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں ہی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے اسپائریشنس ہیں، خواہشات ہیں آپ کی، مثلا ہم اگلے سال بھی مری جائیں گے، وی شیل گو ٹو مری دی نیکسٹ ایئر، یعنی ہم اگلے سال بھی مری جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو وارننگس ہیں یا جو سائنس لگے ہوتے ہیں وارننگس میں، ان کے اوپر بھی فیوچر انڈیفینٹ ٹینس یوز کیا جاتا ہے۔ مثلا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ ہوگا، یعنی trespassers will be prosecuted۔ یہ پیسو وائس ہے، تو یہ چونکہ ابھی ہم نے پیسو وائس نہیں پڑھے تو اس کو انشاءاللہ جب پیسو وائس کی سیریز ہم سٹارٹ کریں گے تو اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بیان کیا جائے گا۔ بہرحال ٹینس یہ فیوچر انڈیفینٹ ہی ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچرٹی کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ ٹائپس آف فیوچرٹی، اور فیوچرٹی جو ہے اس کی ٹائپس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے ہم شیل اور ول کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس 2 ٹائپس آف فیوچرٹی ہیں، ایک ہے سمپل فیوچر اور ایک ہے سرٹن فیوچر۔ تو سمپل فیوچر وہ فیوچر ہے جس میں آپ کے کام کرنے کے چانسز جو ہیں وہ 50-50 ہوتے ہیں، یعنی آپ اتنا سرٹن نہیں ہوتے۔ دیکھیں فیوچر انڈیفینٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیوچر انڈیفینٹ ہوتا ہے، فیوچر کے بارے میں ہم کبھی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جتنی بھی ہم نے ابھی تک ایگزامپلس پڑھی وہ ساری ہم نے فیوچر کے بارے میں پڑھی ہیں، تو ہم پریزنٹ میں، لیکن ہم پلان کرتے ہیں یا اپریہینڈ کرتے ہیں یا ہوپ کرتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا انٹینٹ کرتے ہیں یا تھریٹ کرتے ہیں، کس کے بارے میں؟ فیوچر کے بارے میں۔ رہتے ہم پریزنٹ میں ہیں لیکن بات کرتے ہیں ہم فیوچر کی، ارادہ کرتے ہیں ہم فیوچر کا۔ تو رہتے چونکہ ہم پریزنٹ میں ہیں تو فیوچر میں کل کو کیا ہوگا یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ہم پورے 100% شور نہیں ہوتے۔ تو اس لیے 2 طرح کی
फ्यूचरिटी है। सिंपल फ्यूचर वो वाला फ्यूचर जिसके बारे में हम 50-50 होते हैं कि शायद काम कर सकें या ना कर सकें, शायद कल ये काम हो या ना हो। तो इस तरह की जो फ्यूचरिटी होती है उसको हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर यानी जहां काम के करने या होने की तवक्कुआत 50-50 हो या आपको पूरा यकीन ना हो। इस तरह की फ्यूचरिटी में जैसे हम पहले बात कर चुके हैं वैसे ही हम शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं, यानी आई और वी के साथ शैल आता है। शैल विद आई, वी एंड विल विद ऑल द रेस्ट, यानी आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी सब के साथ हम विल लगाते हैं सिंपल फ्यूचरिटी की सूरत में। इसके बरक्स सर्टेन फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर होता है वेयर चांसेस आर मोर देन 50-50, जहां काम करने के चांसेस 50% से यानी 50-50 से ज्यादा होते हैं और हम ज्यादा सर्टन होते हैं और ज्यादा डिटरमिन्ड होते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, जो हमने काम करना है या जो काम होगा वो यकीनन जरूर होगा। हमें काम के होने की पूरी तवक्को होती है, उसमें होने या ना होने के बारे में हम डैंगलिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि पूरा श्योर होते हैं कि ये काम जरूर होगा और हम ये काम जरूर करेंगे। यानी हमारी डिटर्मिनेशन ज्यादा होती है और हम मोर सर्टन होते हैं अबाउट दी डूइंग और बीइंग ऑफ दैट वर्क, यानी जहां काम के करने या होने की तवक्कुआत 50-50 से ज्यादा हों और आपको पूरा यकीन हो। तो इस सूरत में क्या होता है, here the use of shall and will becomes just the opposite, यानी ऐसी सूरत में shall और will का इस्तेमाल बिल्कुल उलट हो जाता है। यानी will आता है फिर आई और वी के साथ और shall आता है बाकी सब के साथ। आम सूरत हाल में सिंपल फ्यूचर में हम आई और वी के साथ shall का इस्तेमाल करते थे, जबकि बाकी सब के साथ हम will इस्तेमाल करते थे। लेकिन सर्टेन फ्यूचरिटी के मामले में ये काम बिल्कुल उलट हो गया। आई और वी के साथ हमने विल का इस्तेमाल करना है, जबकि बाकी सब के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि शैल का इस्तेमाल तो सर बिल्कुल खत्म हो गया है, आजकल तो शैल इस्तेमाल ही नहीं होता। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि शैल का इस्तेमाल खत्म तो नहीं हुआ, अलबत्ता कुछ मखसूस हो गया है। जिस तरह से हालात बदलते जा रहे हैं, आपको पता है कि आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं। आई और वी क्या हैं जी, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, यानी अपनी ज़ात के बारे में जब हम फर्स्ट पर्सन के बारे में यानी अपने बारे में जब बात करते हैं तब हम प्रोनाउंस आई और वी का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि आई और वी यानी अपने बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ज्यादा सर्टन होते हैं, हम ज्यादा यकीन के साथ वो बात कर रहे होते हैं, इसलिए आई और वी के साथ शैल की बजाय अब हम क्या इस्तेमाल करना शुरू कर गए हैं, विल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम शैल बी इस्तेमाल करते हैं और विल बी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई ये क्वेश्चन करे कि इफ द यूज ऑफ शैल हैज बिकम ऑब्सोलीट, यानी खत्म हो चुका है, तो आई विल से no, it has become more specific because for first person people speak with more certainty and confidence। तो आज के इस टेंस में हमने पढ़ा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम रहते तो प्रेजेंट में है, लेकिन प्रेजेंट में रहकर हम फ्यूचर के कामों के बारे में हम होप करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, इंटेंट करते हैं, एप्रीहेंड करते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम रह के प्रेजेंट में ही करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट ही वो ऐसा टाइम है जिसमें हम मौजूद होते हैं, फ्यूचर में हम जा नहीं सकते। एक फन की बात मुझे याद आ गई कि हमारे एक दोस्त की शॉप हुआ करती थी, तो उसने शॉप की मेन जो एंट्रेंस डोर था उस पर लिखा हुआ था आज नकद कल उधार, यानी आज आप नकद परचेज करें चीजें, कल आपको उधार दी जाएंगी। तो अब जब कल आती थी तो कल को जब कस्टमर आते तो वो वहां पे वही लिखा हुआ पाते आज नकद कल उधार, यानी वो कल कभी नहीं आई जिस कल को हमें उधार मिलना था। तो इसी चक्कर में उसी कल को ढूंढते ढूंढते जिस कल को हमें उधार मिलता था हम आज ही नकद खरीदते रहे, यानी हम कभी भी कल में नहीं जा सकते। सर विंस्टन चर्चिल का एक कॉल है कि यू कैन नॉट गो हेड ऑफ योर नोज, के यानी आप अपनी नाक से आगे कभी नहीं बढ़ सकते, यानी फ्यूचर में आप स्टेप नहीं कर सकते। तो हमने सीखा कि प्रेजेंट में रहकर ही हम फ्यूचर के बारे में जस्ट प्लान करते हैं, जस्ट होप करते हैं, इंटेंट करते हैं। तो फ्यूचर कहाँ पे होता है जी, हमारे माइंड में। यही वजह है कि जो अरबी लैंग्वेज है इसमें सिर्फ दो ही टेंस पाए जाते हैं, एक फेल माजी और दूसरा फेल मुजारे। मादी यानी जो गुजरा हुआ वक्त है और फेल मुजारे में उन्होंने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को इकट्ठे कर दिया होता है, इसलिए अरबी को मदर ऑफ ऑल टंग कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम अपने बताए हुए सीक्वेंस के मुताबिक
فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.